السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ بہت زیادہ چینجز ہو چکی ہیں پاکستان ایمبیسی کے اندر۔ آپ کی آسانیوں کے لیے یہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ای ویزا جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں ایمبیسڈر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسد مجید ایمبیسڈر آف پاکستان، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ عاصم، آج اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا، اور آج آپ نے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اہم موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کونسلر فیسلٹیز میں ہم کچھ انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں جن سے بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں۔ جی بالکل، آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ سے ان سوالوں کے جواب یا وہ آسانیاں جو کہ عام عوام کے لیے کی گئی ہیں ان پہ ڈسکس کریں۔ تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن یہی ہے آپ سے کہ ای ویزا جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ویزا کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کا ویزا جو ہے وہ 190 ممالک ہیں جن کے شہری جو ہیں وہ الیکٹرانکلی، یعنی اس میں لوگوں کو فزیکل اپلیکیشنز جو ہیں ان کو بھرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر، اپنے لیونگ روم، اپنے ڈرائنگ روم کی کمفرٹ میں بیٹھ کے اس پروسیس کو یعنی اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ 190 ملک ہیں جو اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر بھی تقریباً 50 ایک ایسے ملک ہیں کہ جن کے شہری جو ہیں جن کو پہلے ویزا آن ارائیول یعنی جن کو ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا ویزا، ان کو بھی اب وہ فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے ویزا اپلیکیشن، ان باکس ویزا اپلیکیشن کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اپلیکیشن داخل کریں گے ان کو آتھرائزیشن کی ضرورت ہوگی، لیکن ان کو روٹین میں اگر 7 سے 9 دن لگتے ہیں ویزا اپلیکیشن کو پروسیس کرنے میں، اب ان کو جو آن ارائیول ویزا والے کیسز ہیں ان کو 48 آورز کے اندر ہی ان کے ان باکس میں ویزا آتھرائزیشن جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس فیسیلیٹیشن جو ویزا ہے اس کو بھی تقریباً 96 ملک ہیں جن کے شہری جو کہ پہلے بزنس آن ویزا آن ارائیول تھا، ان شہریوں کو بھی جس طرح سے 50 ایگزمپٹڈ کیٹیگری کے ملک ہیں، اسی طرح یہ 96 ممالک جو ہیں ان کے جو شہری ہیں وہ بزنس کی پرپس سے اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کا پروسیس بھی 48 آورز کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ جی ایمبیسڈر صاحب، سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بڑی نئی چیز آئی ہے، اور میرے خیال ہے پاکستان میں یہ بننا بڑا مشکل تھی، لیکن بہت آسانی ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی اس میں یہ بہت اب فارن سروس میں بہت سال نوکری کرنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بحیثیت سفارتکار کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، اکثر اوقات ان کو اپنے جائیداد کے مسائل کے حوالے سے، پراپرٹی کے مسائل کے حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بالخصوص جب کسی بھی فیملی میں کوئی موت واقعہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لیگل ایئرز ہیں ان کے سکسیشن سرٹیفکیٹ کا پروسیس جو ہے وہ کافی پیچیدہ اور ٹائم کنزیومنگ ہے، جس وجہ سے لوگوں کے لیے بار بار وہاں جانا اور واپس آنا اور ان چیزوں کو پروسیس کرنا، پراپرٹیز کو ڈسپوز آف کرنا جو ہے اس میں بڑی مشکلات۔ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک اہم سٹیپ لیا ہے، جس میں کہ اب نادرا جو ہے، کیونکہ اب ہمارے جو ریکارڈز ہیں ہر فیملی کا، جو فیملی رجسٹر ہے اس کا ریکارڈ نادرا میں مینٹین کیا جاتا ہے، تو نئے جو قوانین یا ریگولیشنز کی روح سے نادرا جو ہے وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہے وہ ایشو کر سکے گا۔ اوکے
اور یہ اس کا ایک پائلٹ جو ہے اس کا آلریڈی آغاز کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم اس کو پورے قومی سطح پہ اس کو آپریشنلائز کریں گے۔ جی بالکل، میں نے دیکھا تھا بہت، جیسے اگر دنیا میں کسی بھی ممالک میں لوگ ہیں ان کو پاکستان نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ اپنی ایمبیسی سے اس کو اٹیچ کرا کے یا اس طرح وہ کر لیں گے، وہ یہی چیز ہے۔ ایگزیکٹلی، جی ہاں بالکل، یعنی وہ نادرا سے اپلیکیشن پروسیس کا بنیادی طور پہ جو اہم ترین نقطہ وہ یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو فزیکلی پاکستان میں عدالتوں میں اپنے طور پہ یا اپنے وکلاء کے ذریعے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک قضائی یعنی لیگل پروسیس کے طور پہ آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے اس پروسیس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم سٹیپ جو کہ اب تکمیل کے مراحل تقریباً مکمل کر چکا ہے، اور وہ ہے لینڈ ریکارڈ سینٹرز۔ یہ بالخصوص پنجاب گورنمنٹ نے اس حوالے سے کافی جتنے بھی ڈیجیٹائزیشن ہے لینڈ ریکارڈز کی وہ انہوں نے مکمل کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب آلریڈی ہماری ایمبیسی میں بھی اور جو بڑے ممالک کے جہاں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی تعداد زیادہ ہے ان تمام جگہوں پہ یہ لینڈ ریکارڈ سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آلریڈی اکوپمنٹ جو ہے اس موصول ہو چکی ہے، ہمارے جو سٹاف کے ممبرز ہیں ان کے ٹریننگ سیشنز بھی ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم ان لینڈ ریکارڈ سینٹرز کو امریکہ میں یہاں سفارت خانے میں اور اپنے کونسلیٹس میں انشاءاللہ ان کو آپریشنلائز کریں گے۔ بالکل جی ایمبیسڈر صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کا کانفیڈنس بہت زبردست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ زمین خریدیں، گھر خریدیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، بزنس میں لگائیں، لیکن کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک طرح سے لینڈ مافیا، قبضہ مافیا بہت تھا، لیکن کمپیوٹرائز ہونے کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اوورسیز جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ انویسٹ کریں گے۔ جی امبیر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اور بات اس ویزے کے حوالے سے یا پاسپورٹ کے حوالے سے یا کوئی اور ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں۔ اس میں ایک جو ہم کیونکہ اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل گورننس جو ہے اس پہ ان کا بہت زور ہے، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک سفارت خانے ہیں وہ ان کا ایک پرفارمنس کا میں سمجھتا ہوں معیار یا یارڈ سٹک جو ہے وہ کونسلر سروسز ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بحیثیت سفیر کے اور ہمارے تمام کونسل جنرلز جو ہیں وہ اب انشاءاللہ مہینے میں کم سے کم ایک بار جو ہے وہ ٹاؤن ہال یا کھلی کچہری کریں گے، جس میں اگر کسی کو کوئی بھی دقت یا دشواری کا سامنا ہے تو وہ براہ راست جو ہے جو ٹاپ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے ایریا آف جورسڈکشن میں ان سے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے کیونکہ یہ ای ویزا یا ریکارڈ سینٹرز جو ہے، اور دوسرا یہ کہ سکسیشن سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے علاوہ اس سے پہلے آلریڈی نائکاپ جو ہے اسے بھی پوری طرح ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ ہماری اپنی فیملی میں اب لوگوں کو ایمبیسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ تمام اپلیکیشن پروسیس جو ہے آن لائن مکمل کر سکتے ہیں۔ اور پاسپورٹس میں بھی اگرچہ پاسپورٹس میں کیونکہ وہ ایک خاص تصویر اور اس کو سسٹم میں ڈالنے کے لیے فزیکل پریزنس کی ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں کا پہلے مشین ریڈیبل پاسپورٹ بن چکا ہے ان کے لیے اس پروسیس کو مکمل کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ اس میں ایک مشکل جو لوگوں کو آ رہی ہے وہ ڈیٹا اپلوڈنگ کے حوالے سے، لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر اور اس کے جو پروسیسز ہیں ان سے اچھی طرح سے واقف نہیں، خاص طور پہ تصویروں کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی انفارمیشن نئی ڈالنی ہو تو اس میں وہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے
میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی اور جو ہمارے دوسرے میڈیا میں دوست ہیں ان کے توسط سے بھی چاہوں گا کہ ہم ان پروسیسز کی جتنی تشہیر کر سکتے ہیں، اور ایمبیسی آپ کے ساتھ مل کے ایک سادہ سا ٹیوٹوریل بھی، اور نادرا نے آلریڈی اپنی ویب سائٹ پہ ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں، لیکن سم ٹائمز لوگوں کے لیے اس کو فالو کرنا بھی جو ہے وہ مشکل، تو اس لیے اپنے اپنے علاقے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ایمبیسی ان ٹیوٹوریلز کو پریپیئر کرے جس میں لوگوں کو بنیادی ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، تاکہ ان کے لیے اس پروسیس کو اویل کرنا جو ہے وہ آسان اور سہل ہو۔ بالکل جی ایمبیسڈر صاحب، اب ہم چلتے ہیں ٹورزم پہ، کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے جب سے آئے ہیں ٹورزم کا جو ہے وہ ہر بات میں وہ ٹورزم کو جو ہے بہت آگے رکھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، بہت ساری پلاننگ کی ہیں۔ ریلیجس ٹورزم کا بھی پاکستان میں کافی انتظام کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کہاں پر ہے، ناردرن ایریاز میں یا ریلیجس جگہوں پر اور دوسری جگہوں پر، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ٹورزم کے بارے میں بتائیں۔ جی شکریہ عاصم، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت اہم اور ایک لحاظ سے ٹائملی موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا، کیونکہ پچھلا ایک سال جو ہے بدقسمتی سے ہم سب کے لیے دنیا میں ایک مشکل سال رہا ہے، اور کرونا کی وجہ سے ٹریولنگ جو ہے اور ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس نے ہر جگہ سفر کیا، تو اس پیریڈ میں یقیناً لوگ جو ہیں اب جیسے ہی حالات نارملائز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زیادہ پینٹ اپ ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں ٹریولنگ کی، جگہوں پہ جانے کی، وہ پورے کے پوری دنیا کی ٹورزم مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ میں سے اپنے لیے کوئی ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے اپنی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروا سکیں، اور اسی پرپز سے، اسی مقصد سے ہم نے اپنا ایک ٹورزم ویبینار سیریز جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے اس نے آغاز کیا ہے، اور اس کا بنیادی پرپز جو ہے وہ لوگوں کو یعنی پاکستان سے متعارف کروانا اور پاکستان کو ان کے لیونگ رومز میں لے کے جانا ہے۔ اور کیونکہ آبویسلی لوگ آج کل ٹریول نہیں کر سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کو، اور اسی حوالے سے ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو کیوریوسٹی ہے، اس کو کسی طرح سے ہم یعنی پروووک کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک ریلیجس ٹورزم کے کانٹیکسٹ میں سکھ ہیریٹیج پہ ایک بہت کمپریہنسو ویبینار کیا، اور اس میں پاکستان میں جو یعنی مقامات ہیں جن میں کہ سکھ کمیونٹی کے ممبران جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیں گے، ان سے لوگوں کو ہم نے متعارف کروایا۔ اور ریلیجس ٹورزم اوور آل جو ہماری ٹورزم اسٹریٹجی ہے، اس میں بھی اس کا ایک اہم مقام ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ یعنی جو بڑے مذاہب ہیں، بدھزم کے جو اور اس کے بعد انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، گندھارا سویلائزیشن ہے، اور وہ تمام یعنی جو تاریخی مقامات ہیں ان میں بدھزم مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی ہندوازم کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے بھی اٹریکشنز موجود ہیں۔ تو ہمارا ایک چیلنج کہہ لیں یا ٹارگٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی اپرچونٹیز کو لوگوں کو متعارف کروائیں، اور اس سلسلے میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارا جو ٹورزم ڈیولپمنٹ بورڈ ہے پاکستان میں، اور جو نئی ٹورزم اسٹریٹجی گورنمنٹ نے دی ہے، اور اس میں جو اس کا ایکشن پلان ہے، وہ ان ایسپیکٹس پہ خاص طور پہ توجہ دے رہا ہے۔
Capital TV Washington. क्योंकि हेरिटेज टूरिज़म या रिलीजियस टूरिज़म जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक हिस्सा है, एक स्मॉल पोर्शन है उस पोटेंशियल का जो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें ख़ास तौर पे एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से बेशुमार पोटेंशियल है। यहाँ से ट्रैकर्स, माउंटेनियर्स और वो लोग जो पाकिस्तान की यूनिक जोग्राफ़ी है जो उसको देखना चाहते हैं, तो उसको भी और इस हवाले से भी एम्बेसी ने प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें उनका इनेकाद किया और उसमें ख़ास तौर पे उन लोगों को मुतारिफ़ करवाया जो वेस्टर्न थे, ब्लॉगर्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों की हॉस्पिटैलिटी को, पाकिस्तान के लोगों की गर्मजोशी को ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया बल्कि फिर उसके बाद अपने ब्लॉग्स के ज़रिए पूरी दुनिया में शेयर किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि उस इवेंट में ख़ास तौर पे जो दो ख़वातीन जो यहाँ से जो ख़ुद अच्छी जानी पहचानी टीवी एंकर्स थी, जो उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान के मुतालिक था और जिस तरह से उन्होंने शेयर किया, मेरे लिए वो एक नहायत ही टचिंग और मूविंग एक्सपीरियंस था। हमारे नाज़रीन वो कहाँ देख सकते हैं? आपको हम उसका उस प्रोग्राम का क्लिप हमारे पास मौजूद है। आप यकीन करें, आप सुनेंगे, आपको अंदाज़ा, और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारा प्यार है और हमारी गर्मजोशी है, जो बदकिस्मती से टूरिज़म ना होने की वजह से, ट्रैवलिंग ना होने की वजह से ये एक हमारा एडवांटेज है जो न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ये हमारे लिए तो फ्रैंकली एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। ख़ास तौर पे इसलिए भी देखें, वियतनाम जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बाद में बना, वो टूरिज़म डेस्टिनेशन पहले था। थाईलैंड जो है वो पहले टूरिज़म डेस्टिनेशन था और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बाद में बना। और दुनिया में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जब तक लोग वहाँ जाना, वहाँ रहना और वहाँ के लोगों से मिलना मिलाना एंजॉय नहीं करते, वहाँ वो शायद कारोबार करना भी प्रेफर नहीं करते। तो इस हवाले से भी हमारे लिए टूरिज़म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो न सिर्फ उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अहम है बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए भी अहम है। इसके साथ साथ एक और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक जो नई रियलिटी आसिम है हमारे डायस्पोरा में, वो ये है कि आज जो अमेरिका में पैदा होने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, उनकी तादाद उन पाकिस्तानी अमेरिकन से ज़्यादा है जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए। तो इस नई जनरेशन का पाकिस्तान से ताल्लुक़ इमोशनली तो बड़ा गहरा है, लेकिन मालूमात के हवाले से, फ़िज़िकल ट्रैवलिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद से पिछले 20 साल में ये जो बच्चे पले बड़े हैं, उनकी मालूमात पाकिस्तान के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जबकि हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हुई है, तो इस क्लास के लिए हेरिटेज टूरिज़म को ऑर्गेनाइज़ करना एक मज़बूत पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक़ के लिए भी ज़रूरी है। और उन लोगों को पाकिस्तान में यानी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस तरह के टूरिज़म की हमें ज़रूरत है। और इस हवाले से हम जो पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें अमेरिका पाकिस्तान फाउंडेशन है, उसमें अपना है, उसमें ओपन इंटरनेशनल है, और दीगर जो वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे इदारे हैं और पाकिस्तानी तंजीमें हैं, उनके साथ मिल के हम चाहेंगे
کہ آرگنائزڈ ٹرپس جو ہیں ینگر جنریشن آف پاکستانی امریکن جو ہیں وہ پاکستان میں اہتمام کیا جائے. جی ناظرین، اب ہم چلیں گے تھوڑا سا سیاست کی طرف، انٹرنیشنل ریلیشن کی طرف. میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر اسد مجید ایمبیسڈر آف پاکستان اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کی کولڈ وار اکثر اپنے ہمسائے ملک میں رہتی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان انڈیا، پاکستان افغانستان اور پاکستان یو ایس اے کے جو تعلقات ہیں اب کہاں پر کھڑے ہیں ان پہلے تو یہ کہ ہم نے 2021 کا آغاز کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2021 جو ہے وہ 2020 سے بہتر سال ہوگا، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھی، اور پاکستان کے جو اپنے ہمسایہ ملک ہیں اور جو ہماری اہم ریلیشن شپس ہیں ان کے لیے بھی. جیسا کہ آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا، مطلب پاکستان موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان، ایک پیسفل پاکستان، اور ایک ایسا پاکستان جو ایک پرامن خطے کے لیے کوشاں رہے، اور جو کہ ایک پرامن خطے سے فائدہ اٹھائے، اس پالیسی پہ گامزن ہے. اور امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے یقیناً نئی حکومت جو ہے، نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اب واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں موجود ہے. اس حوالے سے ہمارے ابتدائی کانٹیکٹس جو ہیں وہ سیکٹری بلنکن، NSA جیک سلیون اور ہماری لیڈرشپ کے مابین ہوئے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم اور صدر بائیڈن کے مابین بھی خطوط کا تبادلہ ہوا ہے. اور آج جو ایک گفتگو کا جو ایک اہم ٹریک ہے وہ یقیناً افغانستان ہے، اور اس میں ہم 2020 میں تعاون بھرپور طور پہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں یہ تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2021، کیونکہ 20 پچھلا سال جو ہے بدقسمتی سے باوجود اس کے کہ ریلیشن شپ میں مومنٹم اچھا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، خاص طور پہ معاشی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو ہمارے لیے ایک اہم پرائرٹی یہ ہوگی کہ ایک کثیر الجہتی تعلق اور ریلیشن شپ کو مزید گہرا کرنے کے لیے ہم تجارت کو، انویسٹمنٹ کو بڑھائیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ تمام تر یعنی کشش اور وہ انسینٹیوز موجود ہیں جو امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے ہوں گے. تو اس حوالے سے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ 2021 جو ہے انشاءاللہ 2020 سے بہتر اور زیادہ پروڈکٹیو سال ہوگا. جہاں تک افغانستان کے پیس اور امن کا تعلق ہے، دیکھیں 2021 ایک نہایت ہی کرٹیکل سال ہوگا افغانستان کے پیس پروسیس میں، اور اس وقت جو نیگوسیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس میں پاکستان بھی اور دیگر جو کی پلیئرز ہیں وہ اپنے مقدور بھر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمارا اس کے بارے میں بڑا ایک کلیئر نقطہ نظر اور موقف ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، اور جو جاری عمل ہے امن کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کے لیے بہترین امید یا بیسٹ ہوپ ہے ان کے لیے. اور امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں ایک طرح سے یک نظری سے کنورجنس کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال جو کہ بہت کروشل ہے ہمارا تعاون جاری رہے گا، اور یہ تعاون جو ہے دوسرے ممالک کی شراکت داری سے افغانستان میں امن کی صورت میں انشاءاللہ بہتر نتائج پیدا کرے گا. جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے،
دیکھیں پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے بار بار جو ہے وہ پاکستان کی ان کی اپنی پارٹی کی کمٹمنٹ جو ہے پیس ساؤتھ ایشیا میں پیس کے حوالے سے اس کا اظہار کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو جیسچرز ہیں ان کو ہندوستان نے اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. جو حال ہی میں ایل او سی پہ جو سیز فائر ایگریمنٹ کی جو ری افرمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، ایک اچھا آغاز ہے. ہم نے ایک بار پھر یہ بات جو ہے اس سیز فائر کو ری افرم کر کے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ جو بھی یعنی مشکلات ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں دیکھنے میں آئی ہیں اور جو ایسکلیشن نظر آئی ہے وہ ہندوستان کے یونیلیٹرل ایکشنز کی وجہ سے ہے. تو ہماری امید ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس حوالے سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ایک جو سازگار انوائرمنٹ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان پیس میں انٹرسٹڈ اور انویسٹڈ تھا اور پاکستان رہے گا. جی ایمبیسڈر صاحب، ایک چیز ٹریڈ کے حوالے سے پوچھوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹریڈ میں اب کہاں پر پہنچے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے کووڈ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی بن کے ہمارے لیے آیا ہے، کیونکہ جو ورچوئل ٹریڈ فیئرز ہیں، ورچوئل نیٹ ورکنگ اپرچونٹیز ہیں یہاں کے بزنسز اور پاکستان کے بزنسز میں. ہم بحیثیت ایمبیسی جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم امریکی کاروباری حضرات اور افراد کو پاکستان میں جو سیریس بزنس مین ہیں ان سے ان کا روابط کروائیں اور وہ اپرچونٹیز جو ہیں بائیلیٹرلی کریٹ کر سکیں. اور پاکستان یقیناً دیکھیں، اگر آپ بیشتر ممالک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ شرنک ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ کووڈ کی وجہ سے. خوش قسمتی سے پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹس میں تقریباً 12 سے 14% اضافہ ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی 47% انکریز ہے پچھلے 6 ماہ میں امریکہ سے پاکستان میں جانے والی ترسیلات کے حوالے سے. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں نشانیاں ہیں جو کہ اس بھرپور پوٹینشیل کی نشاندہی کرتی ہیں جو کہ ابھی فرینکلی ان ایکسپلورڈ ہے. ہم بڑی بڑی جہاں کی جو کمپنیز ہیں، وہ خواہ امیزون ہو، وہ کاسکو ہو، یا وہ لوگ کہ جو آلریڈی پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کو اگر کوئی دشواریاں ہیں ان کو حل کروانے کے حوالے سے ان کے ساتھ کلوزلی رابطے میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے مسائل کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کا اچھا امپریشن جو ہے وہ یہاں دوسری کمپنیز کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. تو اس حوالے سے ہم یقیناً جو یہاں کی جو وہ یو ایس پاکستان بزنس کونسل ہو، پاکستان میں امریکن بزنس کونسل ہو، پاکستان بزنس کونسل ہو یا فیڈریشن آف چیمبر ہو، سب سے ہم آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت ساری ہمیں ایسی معلومات دی جو ہمیں نہیں پتہ تھیں. کووڈ-19 کی وجہ سے ایمبیسی اور جرنلسٹوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا بھی ہو گیا ہے اور 1 سال پورا گزر گیا ہے اور ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان جو ہیں فاصلے بڑھ گئے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ بس امریکہ کے حالات اچھے ہونے شروع ہوئے ہیں اور اکارڈنگ ٹو یو ایس گورنمنٹ میرا خیال ہے سپٹمبر تک کہہ رہے ہیں کہ حالات شاید نارمل ہو جائیں. تو اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ اگر ہمارے ساتھ ناظرین سے کوئی آپ بات کرنا چاہیں پلیز، کوئی میسج. میں بس آپ کے چینل کے توسط سے عاصم اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پچھلا جو ایک بہت مشکل سال تھا ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے
اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کی اور اپنی کمیونٹیز میں جو بھی ضرورت مند افراد اور لوگ تھے ان کی سپورٹ اور حمایت کی، اور اس حوالے سے ہماری کمیونٹی کے ممبرز کو امریکہ کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں انکلوڈنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے بھی ریکگنائز کیا۔ تو میری صرف 2 درخواستیں ہیں، ایک یہ کہ اگرچہ اب کووڈ کے حوالے سے ویکسینز کی اویلیبلٹی اور یہاں نمبرز جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں، میری صرف یہ درخواست ہوگی کہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں اور جو پریکاشنز ہیں وہ لیتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد اگر کمیونٹی میں کسی کو کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ یقیناً لوگوں کی سپورٹ کریں اپنے مقدور بھر، اور اگر اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ جو دیگر کمیونٹی لیڈرز ہیں یا ہماری اٹینشن میں ہماری توجہ دلائیں، اور ہم جو دیگر مخیر حضرات ہیں پاکستان کمیونٹی میں دوسرے علاقوں میں، ہم یقیناً اس چیز کو ان کی توجہ تک لے کے جائیں گے۔ جی ناظرین، اب پروگرام کا وہ ختم ہوا۔ آج ہمارے گیسٹ ایمبیسڈر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب تھے، اور جنہوں نے ہمیں بتایا ای ویزے کے حوالے سے اور جو پراپرٹی کمپیوٹرائز کنٹرول کے حوالے سے، جو کہ اب آپ کو آسانی ہوگی، اب آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اب آپ گھر پہ بیٹھ کر اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست بات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ جو اسپیشلی واشنگٹن میں ایسے کام کر رہی ہے جو کہ امریکہ میں رہنے والے مختلف اسٹیٹس میں جو ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ گھر بیٹھ کر بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جن کے لیے ان کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ اور تیسری اسٹیٹ جانا پڑتا تھا۔ تو آج ایمبیسڈر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو آپ بالکل مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن۔ فیس بک پہ جا سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور ڈاکٹر اسد مجید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington. Washington Night Show with Asim Siddiqui.